آپ احباب الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پہ کافی دنوں سے ایک شور سن رہے ہیں کہ کچھ خواتین اپنے حق کے لیے یا اپنے حقوق کے حصول کے لیے وہ سڑکوں پر آنا چاہتی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے، اور پھر ان حقوق کی آڑ میں میرا جسم میری مرضی اس طرح کے نعرے لگاتی ہیں۔ اور ابھی اس مہینے میں ان کا پروگرام ہے کہ پورے ملک میں منظم طور پر ایسے جلوس اور ایسی ریلیاں وہ نکالی جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عورتوں کے حقوق انہیں نہیں مل رہے ہیں۔ یہ دراصل بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے کہ کوئی بھیڑیا کسی بکری کے کان میں جا کر پھونکے کہ تم اپنے چرواہے کے پاس بڑی قید میں ہو، تمہیں آزاد ہونا چاہیے، تم اپنے چرواہے کا گھر چھوڑ کر، اپنے مالک کا گھر چھوڑ کر باہر نکلو، جنگل میں آؤ، آزاد گھومو پھرو۔ اس بھیڑیے کا یقیناً مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ذرا اپنے مالک سے دور ہو، اس کا نگران اور اس کا محافظ اس سے جیسے ہی دور ہو تو میں اس پر حملہ کر کے اسے اپنا شکار بنا لوں۔ تو دراصل اس طرح کے غلیظ بھیڑیے اس معاشرے میں موجود ہیں جو عورتوں کی، ماؤں اور بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب تک عورت چار دیواری کے حصار میں ہے، جب تک وہ اپنے اولیاء اور سرپرستوں کی نگرانی میں ہے، تب تک یہ بھیڑیے ان عورتوں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، ان معصوم جسموں کے ساتھ کھیل نہیں پاتے ہیں۔ اب یہ بھیڑیے عورتوں کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں قید میں ہو، تمہیں آزاد ہونا چاہیے، تمہیں باہر نکلنا چاہیے، تمہیں تنے تنہا جنگل میں آنا چاہیے۔ اور ان کا مقصد صرف اور صرف انہیں اپنا شکار بنانا ہے۔ اور کچھ خواتین، ساری کی ساری تو نہیں کہہ سکتے، اکثریت ایسی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اب بھی جو ملک پاکستان کی خواتین کی جو اس بات کو سمجھتی ہے کہ چار دیواری میں ہمارا تحفظ ہے، ہمارا گھر یہ ہمارے لیے ایک قلعہ ہے جہاں ہم اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھ سکتی ہیں، اور وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارا خاوند یہ ہمارے محافظ ہیں۔ جب تک ہم ان کے ساتھ رہ رہی ہیں اس وقت تک ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں گی، اور جیسے ہی ہم اس حصار سے، اس حفاظتی دیوار سے نکلیں گی تو ہمیں شکار کر لیا جائے گا۔ لیکن کچھ تھوڑی سی تعداد ایسی عورتوں کی بھی موجود ہے، ایسی لڑکیوں کی موجود ہے جنہیں بھیڑیوں کی باتیں خوشنما لگی ہیں، جنہیں یہ باتیں پسند آئی ہیں کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے، ہمیں آزاد ہونا چاہیے، ہمیں اپنے حقوق مانگنے چاہیے۔ یاد رکھیں، عورت کا کوئی ایک حق بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام نے اس کو دے نہیں دیا ہے۔ اسلام سے باہر نکل کر کوئی ایک حق بھی ایسا نہیں جو عورت پا سکتی ہے۔ حقوق کے نام پہ اپنے حقوق کی پامالی کرواتی ہے، وہ اپنے حقوق سے وہ اپنا کنٹرول کھو بیٹھتی ہے، اس کے حقوق اس کو نہیں ملتے جب وہ اسلام کے دائرے سے باہر جا کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے۔ کوئی عورت بتائے تو صحیح کہ اس کا کون سا ایسا حق ہے جو اسلام نے اس کو نہیں دیا ہے۔
سب سے پہلے اس دنیا میں جینے کا حق، اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ اس معاشرے نے، اس دنیا کے گندے معاشرے نے جینے کا حق عورت سے چھین لیا تھا۔ لڑکیوں کو پیدا ہونے کا بھی حق نہیں دیا جاتا تھا، پیدا ہو گئی ہے تو اس کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی اس کو مار کر اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ بات قرآن کریم میں واضح الفاظ میں اللہ رب العزت نے بتائی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بچی کو جو نوزائیدہ تھی، ابھی پیدا ہوئی تھی تو اس کو قتل کر دیا گیا، اللہ رب العزت اسے سوال کریں گے، بتاؤ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں، اس نے کیا جرم کیا تھا، اس کا کیا گناہ تھا، اسے کیوں قتل کیا گیا؟ اللہ رب العزت اس کا حساب لیں گے، اور ایسے بدبختوں کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈالیں گے۔ جنت میں ایسے درندوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایک مقام پر، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، دور جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے، پیغمبر اسلام کی بعثت سے پہلے، قرآن کریم کے نزول سے پہلے کیا عالم تھا، دنیا میں کیا ماحول تھا؟ ساری دنیا میں یہ ماحول تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب کسی کو خبر دی جاتی، اس وقت الٹرا ساؤنڈ مشینیں نہیں تھیں، پیدا ہونے سے پہلے بچے کی جنس معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ اور وسیلہ نہیں تھا، اس لیے انہیں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، کوئی اپنے کام پہ ہے، کاج پہ ہے، کھیت پہ ہے، اپنی دکان پہ ہے، گھر سے باہر ہے یا گھر کے اندر موجود ہے، اس کو آ کر خوشخبری دی جاتی کہ تمہیں اللہ رب العزت نے بیٹی دی ہے، تمہارے گھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ بجائے خوشی کے سیاہ ہو جاتا تھا، غم کے مارے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ شاید میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، آج تو میرے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے، میری ناک کٹ گئی ہے، میرے گھر بچی پیدا ہو گئی۔ بچی پیدا ہونے پہ سوگ منایا جاتا تھا خوشی کی بجائے۔ یتوارا من القوم، وہ شخص جس کے گھر بچی پیدا ہوتی تھی، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وہ لوگوں سے چھپ چھپ کر جاتا تھا، کہیں رات کی تاریکی میں کہیں باہر کام کاج کے لیے نکلتا تھا کہ میں گھر سے باہر نکلوں گا لوگ کہیں گے وہ لڑکی والا آ گیا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ یتوارا من القوم، یہ عالم تھا، یہ دور تھا، یہ معاشرہ تھا دنیا کا، عورت کے لیے اتنا تنگ معاشرہ۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی، غم کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑتے، لوگوں کی نظروں سے وہ بچتا پھرتا اور سوچتا یا تو میں اس بچی کو زندہ رکھوں اور ساری زندگی لوگوں کے تانے سہتا رہوں، اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کروں اس معاشرے میں، ام یدسہ فی التراب، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو مٹی میں دبا کر اس سے خلاصی حاصل کر لوں۔ یہ ایک داغ ہے بچی کا پیدا ہونا جو میرے ماتھے پہ لگا ہوا ہے، جب تک میں اس کو قتل کر کے زمین کے نیچے دبا نہیں دیتا یہ داغ میرے ماتھے سے اترنے والا نہیں ہے۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ رب العزت فرماتا ہے کتنے برے وہ فیصلے کرتے تھے، یہ بدبخت معاشرہ، یہ بدبخت لوگ کتنے برے فیصلے کرتے تھے۔
ایک خاتون کو، ایک بچی کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے تھے، اسلام آیا اور اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سختی سے منع فرما دیا، خبردار کسی کو کسی جان کو قتل کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو معاشرے میں ایک بلند مقام دیا، بلند مقام، مرد سے بھی زیادہ بسا اوقات اس کو مقام ملا ہے ایک عورت ہونے کے ناطے۔ جس عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا نا، اسلام نے اس کو سر کا تاج بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول پوری کائنات میں، پوری انسانیت میں جتنے بھی انسان موجود ہیں ان میں سب سے بڑھ کر میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ بڑے بڑے محسن دنیا میں موجود تھے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ بھی ساری انسانیت میں شامل تھے، سوال کرنے والے کے سوال میں آپ بھی موجود تھے۔ اللہ کے رسول ساری انسانیت میں، سب انسانوں میں سے سب سے بڑھ کر میں کس سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری انسانیت میں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق تمہاری ماں ہے، ماں ہے۔ اس نے پھر پوچھا اللہ کے رسول ثم من؟ یہ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ سب سے بڑھ کر حسن سلوک کی مستحق میری ماں ہے، مجھے پھر بتائیے دوسرے نمبر پر کون ہے؟ دوسرے نمبر پر کون؟ ظاہر پہلے نمبر پر ماں ہے تو دوسرے نمبر پر کسی اور کا نام ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں ہی مستحق ہے، دوسرے نمبر پر بھی حسن سلوک کی مستحق تمہاری ماں ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر بھی حسن سلوک کی مستحق سب انسانوں سے بڑھ کر میری ماں ہے، تیسرے نمبر پر ثم من، پھر کون ہے؟ اگلا بھی تو بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، پھر تیسرے نمبر پر بھی تمہاری ماں سب انسانوں سے بڑھ کر حسن سلوک کی مستحق ہے۔ پھر پوچھا، پھر فرمایا چوتھے نمبر پر ثم ابوک، پھر تمہارے باپ کا حق ہے۔ ماں کون ہے؟ ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے۔ اللہ رب العزت نے اس خاتون کو وہ مقام دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے۔ ایک خاتون کے قدموں میں جنت ہے، وہ عورت جسے منحوس سمجھا جاتا تھا، جسے جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، جس کی کوئی عزت نہیں تھی دنیا میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا بلند مقام دیا۔ سارے رشتے رشک کرتے ہیں، کوئی رشتہ ماں جیسا رشتہ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے نہیں بنایا ہے۔ اور یاد رکھیے ماں ایک عورت ہے، اور وہ عورتیں جو آج باہر نکل کر اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں آزادی دو، ہمیں خود کمانا ہے، ہمیں خود اپنے کام کرنے ہیں، ہمیں خود اپنا سٹیٹس بنانا ہے، ہمیں خود اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں۔ ان عورتوں کی بدبختی اور کیا ہوگی؟ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو ملکہ بنا کر رکھا ہے، ایک ملکہ کہ سارے مرد اس کے خادم ہیں۔ ماں ہے تو بیٹے اولاد اس کی خادم ہے، بہن ہے تو بھائی اس کے خادم ہیں، بیوی ہے تو خاوند اس کا خادم ہے۔ قرآن کریم نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ عورت کا جتنا بھی خرچہ ہے، اس کے رہن سہن کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے پہننے کا، سارے خرچے خاوند کے ذمے، اور خاوند پر فرض ہے کہ ان خرچوں کو پورا کرے۔ خاوند اگر سستی اور کوتاہی کی وجہ سے پورے نہیں کرتا، اسلامی عدالت اسے سزا سنائے گی۔
اس کو تعزیراً سزا دے گی، اس کی عقل ٹھکانے لگائے گی کہ کیوں خرچے پورے نہیں کرتا ہے۔ عورت کو اور بیٹی ہے تو باپ اس کا خادم ہے، اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، اور پھر وہی لڑکی تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، یہ قید ہے میرے لیے، یہ ماحول معاشرہ، یہ چار دیواری، اس میں میرا سانس گھٹتا ہے۔ وہ عورت یہاں سے نکلنا چاہتی ہے۔ کون سا حق ایسا ہے جو اسلام نے آپ کو نہیں دیا؟ اسلام نے ملکیت کا حق دیا عورت کو، عورت مالک بن سکتی ہے بغیر کمائے، ساری زندگی کچھ بھی نہ کمائے، اسلام نے اس کو پھر بھی بہت ساری ملکیتوں کا مالک بنایا ہے، حق مار کا حق دیا ہے۔ عورت کی شادی ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے اسے اختیار دیا ہے، وہ جتنا چاہے اپنا حق مار کا مطالبہ کر سکتی ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں کہ تم نے اتنے لاکھ کیوں مانگ لیا ہے، اتنے کروڑ کیوں مانگ لیا۔ وہ اپنے خاوند کی حیثیت کو دیکھتی ہے، اگلے سسرالی خاندان کو دیکھتی ہے، ارب پتی ہے، وہ کروڑوں میں حق مار مانگ سکتی ہے، وہ کہے میں نے 50 کروڑ حق مار لینا ہے، اسلام اس کو اجازت دیتا ہے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کمایا، ساری زندگی ایک تنکا اٹھا کر کہیں نہیں رکھا ہے، کوئی کام کاج نہیں کیا ہے، کسی دفتر میں نہیں گئی، کہیں نوکری نہیں کی اس نے، کہیں جا کر اس نے اپنے کندھوں پہ یا سر پہ وزن نہیں اٹھایا ہے، اسلام پھر بھی اس کو حق دیتا ہے، وہ حق مار کی مالک ہے۔ خاوند اس بات کا پابند ہے کہ جس طرح اس نے کسی غیر کا حق دینا ہے کہ جب تک نہیں دے گا اس کی جان نہیں چھوٹے گی، اللہ کے ہاں بھی مجرم ہوگا، اسی طرح حق مار کے بارے میں بھی یہ بیوی کا حق ہے، خاوند کو دینا پڑے گا، اس کو ادا کرنا پڑے گا، اس پر فرض ہے، اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ عورت مالکہ ہے، وہ گھر بیٹھی ہے، وہ اپنے خاوند کی حیثیت کے مطابق حق مار کی مالک ہے، اسے ملے گا۔ اس کے بعد اس کو وراثت کا حق دیا ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے لیے وراثت کا کوئی نظام نہیں، عورتوں کو وراثت میں کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اسلام نے عورتوں کو یہ حق دیا، انہیں وراثت ملے گی، ایک ماں ہونے کے ناطے بھی وراثت میں حصہ ملے گا، ایک بیٹی ہونے کے ناطے بھی وراثت میں حصہ ملے گا، ایک بہن ہونے کے ناطے بھی بعض موقعوں پر اس کو وراثت میں حق ملے گا۔ وراثت کا حق دیا، بیوی ہونے کے ناطے بھی اس کو وراثت میں حق ملے گا۔ اگر خاوند کی اولاد ہے تو اس کے فوت ہونے پر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، 1/8، اور اگر خاوند کی اولاد نہیں ہے اور خاوند فوت ہو گیا ہے تو خاوند جو کچھ بھی چھوڑ کے گیا ہے اس کا 4تھا حصہ ملے گا۔ یہ عورت کو اللہ رب العزت نے حق دیا ہے۔ بیٹی کو حق ملے گا، اگر اس کے بھائی بھی ہیں ایک لڑکی کے اور ان کا باپ فوت ہوا ہے تو اس کو سنگل حصہ ملے گا، بھائیوں کو ڈبل حصہ ملے گا۔ لیکن یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کی حق تلفی ہوئی، عورت کو تو اسلام نے آدھا حصہ دیا ہے، عورت کو تو آدھا حصہ ملا ہے نا، مرد کو ڈبل حصہ ملا ہے۔ لیکن اگر اسلام کے نظام وراثت کو آپ سمجھ لیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے عورت کو پھر بھی زیادہ دی ہے۔ بھائیوں کے مقابلے میں بہن کو آدھا ملا ہے، تب بھی اس کو زیادہ ملا ہے۔ اور بتاؤ بھائیوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں؟ بھائیوں کی بیویاں ہیں کہ نہیں؟ بھائیوں کی بیٹیاں ہیں کہ نہیں؟ بھائیوں کی بہنیں ہیں کہ نہیں؟ ان سب کے حقوق کس کے ذمہ ہیں؟ اس بھائی کا حصہ پھر اس کے بیٹے، اس کے بیٹیوں میں چلا جائے گا، اس کی بیوی کے پاس چلا جائے گا، اس کی ماں کے پاس چلا جائے گا۔ بس یہ عورت اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عورت کے پاس جو وراثت کا مال آتا ہے یہ خالص اس کا مال ہے، اس کے ذمہ کسی کی کفالت نہیں ہے۔ جو مرد ہے اس کے ذمہ اپنے بیوی بچوں کی اور اپنے ماں باپ کی اور بہن بھائیوں کی کفالت ہوتی، عورت کے ذمہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے وراثت کا حق دیا، ایک ماں ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے 6ٹھا حصہ اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اور یہاں ماں اور باپ دونوں برابر ہیں، ماں کو بھی 6ٹھا حصہ ملے گا، باپ کو بھی 6ٹھا حصہ ملے گا۔ بیٹی اکیلی ہے تو اللہ رب العزت نے پوری کل جائیداد کا آدھا حصے کا اس کو مالک بنا دیا۔ کہاں یہ حق ملا تھا عورت کو کسی اور نظام میں؟
اور آج عورت کو اگر مطالبہ کرنا ہے، وہ یہ مطالبہ کرے کہ مجھے حق مار کا حق دیا جائے، مجھے یہ حق دیا جائے کہ میں حق مار کا خود مطالبہ کر سکوں، یہ میرا حق ہے۔ ہم اس کے لیے بولتے ہیں، ہم تو خطبے دیتے ہیں اس کے لیے، ہم پہلے سے اس کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو، ہم بتاتے ہیں ہاں عورت مطالبہ کرے کہ مجھے حق مار کا حق چاہیے، کیوں نہیں اسے ملنا چاہیے۔ وراثت کے لیے وہ حق کے لیے دعویٰ دائر کرے، عدالت چلی جائے، وہ علماء کے پاس آئے، ہم اس کے حق کے لیے جنگ لڑیں گے، یہ اسلام نے اس کو حق دیا ہے۔ اس کے گھر والے اس کے اخراجات، اس کا خامد اس کا خرچہ پورا نہیں کرتا، آوارہ مزاج ہے، کماتا نہیں ہے، اسلام اس کو حق دیتا ہے، ہم اس کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن جس حق کا وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے آزاد کر دیا جائے، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، میرا جسم میری مرضی، میں اپنا جسم جس کے سامنے مرضی پیش کر دوں، یہ حق اسلام نے نہیں دیا، اور یہ حق انسانیت بھی نہیں دیتی۔ انسان ہونے کے ناطے بھی ایک عورت کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنا جسم سب کے سامنے پیش کرتی، اس سے انسانیت میں بگاڑ آئے گا، معاشرہ بگڑے گا، دنیا میں فساد ہوگا، دنگا ہوگا، اور وہ حالات ہوں گے جو آج یورپ میں ہیں۔ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ان کا باپ کون ہے، شرمندگی کے مارے ساری زندگی وہ گزار دیتے ہیں، کسی کو باپ کہنے کو وہ ترستے ہیں، اور انہیں یقین نہیں کہ جس کا بارے میں بتایا گیا وہ ہمارا باپ ہے بھی کہ نہیں۔ کیا یہ عورت کا حق ہے جس کے لیے وہ جدوجہد کر رہی ہے، جس کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ مجھے حق دے دیا جائے، میں جو مرضی کرتی رہوں؟ عورت کو اللہ رب العزت نے فطرتاً کمزور بنایا ہے، نازک بنایا ہے۔ جو چیز کمزور اور نازک ہوتی ہے اس کے لیے حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ محتاج ہے اپنی حفاظت کے لیے کسی اور کا۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ یہ عورت ایسی ہستی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تو ناز و نعیم میں پلنے والی، یہ تو زیور اور زیورات اور زیب و زینت اختیار کرنے والی ہے، ہر وقت اس کی کوشش اور خواہش یہ ہے فطری طور پر ہر عورت کی، یہ لڑائی بھڑائی کرنے والی، جد و جہد کرنے والی ہستی نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اپنی بات کو واضح ہی نہیں کر سکتی، یہ کیسے اپنے حق کے لیے لڑے گی؟ اس کے حق کے لیے لڑنے کے لیے اللہ نے مردوں کو پیدا کیا، وہ اس کا حق دیں گے بھی، دلوائیں گے بھی، اس کے حق کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ عورت ایسی چیز نہیں تھی کہ اسے بازار کی زینت بنا دیا جائے، بازاروں میں گھومے، لوگوں کی بری نظروں کا نشانہ بنے۔ عورت کو تو اللہ رب العزت نے ایسا قیمتی ہیرا بنایا تھا جس کی حفاظت کی جاتی ہے اور جس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، گرد و غبار سے اور ہر قسم کی علائشوں سے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا عورت آج کی ہماری ماں، بہن، بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق نہیں دیا تھا؟ کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک گھٹن زدہ ماحول میں رہتی تھی؟ بتائیں، وہ بازاروں میں نکلتی تھی، وہ کمانے کے لیے جاتی تھی کہیں؟ کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، جنتی عورتوں کی جو سردار ہے اس کے حالات دیکھیں، کیا بغیر پردے کے گھومتی تھیں؟ اور کیا پردہ کرنا، چار دیواری میں رہنا، گھر میں ٹکی رہنا ان کے لیے کیا مصیبت تھی؟ کیا یہ ان کے لیے عذاب تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ اپنے گھروں میں رہتی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخراجات پورے کرتے تھے، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں باہر نکلنے دیا جائے۔ یہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار عورتیں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کی ساری عورتوں سے زیادہ بہتر اور افضل اور اعلیٰ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے کبھی اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا، انہیں اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی مشرقی روایات کے مطابق
عورتوں کو اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. یہ تو جب مغرب کی ان کی تہذیب کی یلغار آئی ہمارے پاس، ان کو دیکھا دیکھی، پھر اپنے چہروں کو سرخ کرنے کے لیے پھر ہم نے تماچے مارنے شروع کر دیے. ہم نے سمجھا کہ شاید اس طرح ہم خوبصورت ہو جائیں. عورتوں نے بالکل ایسے ہی کیا، اپنا استحصال کیا اور کروایا ہے اپنے حقوق کے نام پر. اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ وہ بھیڑیے ہیں اس معاشرے کے، اس دنیا کے، جو عورتوں کے جسموں تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک وہ اپنی چار دیواری میں ہے، اپنے مالک کے پاس ہے، اپنے نگران اور محافظ کے پاس ہے، اس وقت تک وہ حملہ نہیں کر سکتے. وہ انہیں حقوق کا خواب دکھا رہے ہیں کہ تم باہر نکلو تمہیں حقوق ملیں گے. اور بکری جب جنگل میں اکیلی نکلے گی تو اس کو کیا حق ملے گا؟ اس کے جسم کو نوچا جائے گا، اس کو چیر پھاڑ دیا جائے گا. آج ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس بات پر غور کرنا ہوگا. اسلام نے بہت حقوق دیے ہیں، اتنے حقوق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے میرے ساتھ قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. 2 بیٹوں کی پرورش پہ ایسی کوئی فضیلت نہیں آئی. 2 بیٹیوں کی پرورش پہ اتنی فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. عورت آپ بھی کہتی ہے کہ مجھے حق نہیں ملا ہے. اسلام کو پڑھے تو صحیح، سمجھے تو صحیح، قرآن کو پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھے. کون سا حق نہیں دیا ہے؟ عورت کو ہر اعتبار سے، ماں ہونے کے اعتبار سے، بیٹی ہونے کے اعتبار سے، بہن ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلہ. تمہیں پیمانہ چاہیے نا، اپنے آپ کو پرکھو کہ تم میں سے سب سے بہتر کون ہے. آؤ تمہیں پیمانہ دیتا ہوں. پیمانہ یہ ہے، معیار یہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے وہ تم میں سے سب سے اچھا ہے. جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہے وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے. اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سارے کائنات والوں سے بڑھ کر اپنی بیویوں کے لیے اچھا سلوک کرنے والا خاوند ہوں. اس سے بڑھ کر اور کون سے حقوق، کن حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں یہ عورتیں؟ اللہ رب العزت ہمیں، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.